حسن ابن فضل سے روایت ہے، حسن ابن فضل زیاد عطار سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں مولانا رضا کی خدمت میں آیا، آٹھویں امام کی خدمت میں آیا، میں سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ رسول کا کنیت ہے نا ابو القاسم، کہا کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو مولانا رضا نے کہا کہ رسول کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ قاسم کے والد، عرب میں دستور تھا کہ باپ کی نسبت سے پکارا جاتا تھا، ڈائریکٹ نام نہیں لیا جاتا، ڈائریکٹ نام اس وقت لیا جاتا تھا جب توہین کا نام مقصود ہوتی تھی، ڈائریکٹ نام کسی کا نہیں لیا جاتا۔ عرب کا آج بھی یہ دستور ہے کہ کنیت سے پکارا جاتا، بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا کہ بڑے بیٹے کے والد، جیسے علی کو لوگ پکارا کرتے تھے ابو الحسن کے نام سے یا ابو الحسن، تو کوئی یا علی نہیں کہتا تھا، یہ یا ابو تراب کہتا تھا یا ابو الحسن کہتا تھا۔ تو رسول کے بارے میں رسول کو ابو القاسم کہتے تھے، کوئی محمد نہیں کہتا تھا، محمد کہتا تھا توہین کا نہیں ہوتی، ابو جہل محمد کہتا تھا۔ تو اس سے سوال کیا مولانا رضا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اس لیے کہ رسول کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، حل ترانی اہلا للزیادہ، کیا آپ مجھے اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات بیان کریں؟ امام نے کہا کہ ہاں، میں تجھے اس بات کا، اچھا امام بھی ہر ایک کو ہر بات نہیں بتایا کرتے تھے، ہر صحابی اہل نہیں ہوتا تھا کہ علم کو حاصل کر سکے۔ اس سے سوال کیا کہ حل ترانی اہلا للزیادہ، مولا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بات بتا؟ امام کہنے لگے کہ ہاں، میں تجھے آج ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے پہلے تو نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ مولا فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ امام کہنے لگے کہ کیا تو نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا انا و علی و ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ، اس پوری امت کے رسول گرامی اور علی بن ابی طالب ہیں۔ کہ کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی کہ انا و علی و ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ مولا نے دوسری مرتبہ سوال کیا، امام کہنے لگے کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی علمت ان رسول اللہ قال ان علی قاسم الجنت والنار، بلکہ اس سے پہلے کہ میں اور علی، میں پوری امت کا باپ ہوں، وعلی منہم، اور علی بھی اس میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ایک حدیث یہ مولانا رضا نے پوچھا اس سے کیا سنی ہے؟ اس نے کہا بالکل سنی۔ کل دوسری حدیث امام نے کہا کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں پوری امت کا باپ ہوں، وعلی منہم، علی کا بھی روحانی باپ میں ہی ہوں، کیا تم نے یہ حدیث سنی؟ اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی حدیث سنی۔ مولا نے تیسری حدیث پیش کی، امام نے کہا کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا مطلب؟ اب وہ تو سمجھ گیا، لیکن میں آپ کو سمجھا، چونکہ عربی میں بات ہوئی تو بات سمجھ گیا وہ۔ ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فرمائیے، ظالم۔ علم رکھنے والے کو عالم، قتل کرنے والے کو قاتل، اس میں فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے نا، تو تقسیم کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ قاسم۔ بھائی جنت اور جہنم کو جو تقسیم کر رہا ہے وہ قاسم، کل علی ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، اور رسول ہے پوری امت کے باپ، وہ علی منہم، اور علی اس میں شامل ہے، اور علی تقسیم کرنے کے سبب سے ہے قاسم، اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔